بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کے درس کی شامل حدیث کی کتاب مسند احمد اور النسائی سے ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی جنت سے محروم کر دیا ہے۔ آگے یعنی جو تذکرہ ہوگا جن 3 لوگوں کا، یعنی اس سے یہ مراد ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ 3 لوگ جنت سے محروم کر دیے گئے، اللہ نے جنت کو ان پر حرام کر دیا، ان 3 لوگوں کا جنت میں داخلہ نہ ہوگا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ پہلا وہ شخص ہے مدمن الخمر، شراب کو باقاعدگی سے پینے والا، شراب کا عادی۔ خدا نخواستہ اگر کوئی بھی شخص شراب کو باقاعدگی سے پینے والا ہو یا شراب کا عادی ہو تو وہ جنت سے محروم کر دیا گیا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اور غیب کی خبروں میں سے یہ غیب کی خبر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرما دی ہے کہ عادی شراب کا پینے والا، شراب کو باقاعدگی سے پینے والا، وہ جنت اس پر حرام کر دی گئی۔ دوسرا وہ شخص والعاقو، یعنی وہ شخص جو اپنے ماں اور باپ دونوں کا نافرمان ہو، اس شخص کو بھی اللہ پاک نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ جب ہم حضور علیہ السلام کی احادیث کو سنیں تو ایک تو ہمیں غور اور توجہ سے سننا چاہیے، دوسرا ساتھ ساتھ اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ جو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں خدا نخواستہ کہیں اس گناہ اور اس برائی اور اس عیب میں تو مبتلا نہیں۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ پہلا شخص شراب کا عادی پینے والا، یعنی کثرت سے باقاعدگی سے شراب پینے والا۔ دوسرا ماں باپ کا نافرمان۔ تیسرا والدیوس، آپ علیہ السلام نے اپنی فصاحت عربی میں سے ایک لفظ بولا، دیوس۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیوس پر بھی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی دیوس بھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا۔ اب دیوس کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ شخص، دیوس اسے کہتے ہیں، وہ شخص جو اپنے گھر میں بے حیائی کو قائم رکھے۔ اب دیوس کا بعض علماء نے یہ معنی کیا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی بیوی کے پاس غیر محرم غیر مرد آئیں اور وہ اس چیز کو برقرار رکھے، یعنی نہ غیر مردوں کو، غیر محرموں کو منع کرے اپنی بیوی کے پاس آنے سے، اور نہ اپنی بیوی کو منع کرے ان سے اختلاط کرنے سے، اسے دیوس کہتے ہیں۔ اور بعض نے تو اس کا بہت شدت والا معنی بھی کر دیا، لیکن دیوس کا ایک معنی علماء نے یہ لکھا کہ وہ شخص جس کی بیوی کے پاس غیر مرد آئیں، غیر محرم لوگ آئیں اور وہ اس کو برقرار رکھے، قائم رکھے۔
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں خبیث سے مراد زنا اور اسباب زنا ہیں، یعنی وہ شخص دیوس کہلائے گا جس کو یہ پتا ہو کہ اس کی بیوی زنا میں مبتلا ہے اور اس کے گھر والے بھی زنا میں مبتلا ہیں، اور وہ پتا ہونے کے باوجود اس زنا کے عمل، فحاشی، بے حیائی، گناہ کے عمل کو اپنی بیوی اور اپنے بیوی بچوں میں اس کو پتا بھی ہو کہ یہ زنا میں مبتلا ہیں، اور وہ اسی حالت کو قائم رکھے، اسے دیوس کہتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان اور دیوس شخص پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ہمیں اپنے تعلقات کو، دوستوں کے ساتھ تعلقات ہوں، غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں، کاروباری مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں، ان کی حد مقرر کرنا ہوگی اور اپنی بیویوں سے ان کے اختلاط کو روکنا ہوگا، وگرنہ ہم دیوس کہلائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتیں، آداب اور احکامات سیکھنے، سکھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔